أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت پر مختصر سی گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت دنیا کی حقیقت ذکر کر کے سب کو دعوت دی ہے جنت کی، اور اس سیاق میں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اس عنوان سے کہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف، سلامتی اور امن کے گھر کی طرف۔ یار اس کو سیٹ کر، پتہ نہیں دماغ خراب ہے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اب اللہ کی وہ دعوت کس طرح ہے، تو اس سلسلہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی دعوت کا پہلا نقطہ ہے اللہ کی خالص توحید، اور اللہ رب العزت کو شریکوں سے پاک سمجھنا۔ اور اس توحید پر عمل کرنے کے لیے، عملی صورت کے لیے، وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت اور رسالت، کہ توحید پہ عمل کس طرح ہوگا اور توحید کو کس طرح اپنایا جائے گا، اس کا نمونہ ہے
رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب اور نبوت محمدی، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک انسان تھے، اور یہ مسئلہ قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا ہے کہ نبوت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے بشریت، انسانیت۔ انسان اور بشر کے بغیر نبوت نہیں مل سکتی۔ جبریل یہ سید الملائکہ ہے، سب فرشتوں کا سردار ہے، اور یہ سفیر وحی ہے، یلقی الروح، انبیاء کرام پہ وحی کا سفیر ہے، اور وحی کو بھی روح کہتے ہیں، اور جبریل کا لقب بھی ہے روح القدس، پاک روح۔ گویا اس وحی کے ساتھ اس طرح رس بس گیا جبریل کہ جبریل کا لقب بھی روح القدس بن گیا، اور وہی روح ہے، روحم من امرہ یلقی الروح۔ یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ جس طرح بدن کے اندر روح ہے تو بدن زندہ ہے، اور بدن سے روح نکل گئی، تعلق ختم ہو گیا تو بدن مردہ ہے۔ تو جس طرح بدن کی ایک روح ہے، اسی طرح روح کی بھی ایک روح ہے، اور وہ روح کی روح وحی والا مسئلہ ہے۔ ہر نبی کی وحی یہ روح الارواح ہے، روحوں کی روح ہے۔ اگر وہ وحی نہ ہو تو روح مردہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کافر کو بھی مردہ کہا ہے، اس کی روح یعنی وحی اور مسئلہ توحید جو نہیں مانتا اس کا دل مردہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، تو پیغمبر کی ذات بشر ہے، جبریل نوریوں کا سردار ہے، لیکن جبریل کو نبوت نہیں ملی۔ کسی آپ عالم سے پوچھیں کہ جبریل سفیر وحی بھی رہا، نوریوں کا سردار بھی ہے، لیکن جبریل کو نبوت نہیں ملی۔ اسی طرح جنات ہیں، جنات میں بڑے بڑے نیک بزرگ بھی گزرے ہیں، پارسا بھی۔ جنات میں دو قسمیں، ایک تو ہے ابلیس کی ذریت، تو ابلیس کی ذریت تو وہ شیاطین ہیں، اور ایک جنات وہ فرما بردار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں۔ جیسے سورہ جن میں آپ سنتے رہتے ہیں
کہ اتنے انابت، اتنی شرافت کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند لمحات قرآن سنا اور قرآن سن کر اسی وقت مسئلہ مان لیا، کوئی چون چرا نہیں کی، قرآن کی عظمت مانی اور صاف کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں، لیکن جنوں کو نبوت نہیں ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان من حیث البشر تو ہمیشہ دنیا پہ نہیں رہنا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کی پوری نبوت کو، رسالت کو محفوظ کیا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں۔ اسی لیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ نے لکھا کہ جس شخص کے پاس قرآن آ گیا وہ اس طرح سمجھے کہ آپ کی 40 سالہ نبوت، آپ کی 23 سالہ نبوت والی محنت، دعوت اور 23 سال نبوت کا کام اور 23 سالہ نبوت کے علوم وہ اس کے سینہ میں آ گئے۔ تو اللہ نے کتاب ہدا کو نازل کیا اور 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی وہ سب کی سب ان 30 پاروں میں موجود ہے۔ اگر کوئی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اس محنت کو دیکھنا چاہتا ہے، ان علوم کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس قرآن مقدس کی شکل میں محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی دعوت وہ ہے، دعوت کا پہلا نقطہ اللہ کی خالص توحید، اس توحید پر عمل، رسالت محمدی، اتباع محمدی اور رسالت و نبوت محمدی کا حاصل کتاب اللہ، قرآن، علوم نبوت وہ قرآن۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں اور ان کا آپس میں ربط بھی بڑا گہرا ہے کہ توحید، نبوت اور قرآن، تو ان میں اصل مسئلہ توحید ہے۔ نبوت اس توحید کا اسوہ حسنہ ہے اور قرآن اس مسئلہ توحید کا نصاب ہے، اس کے علوم ہے۔ تو بہرحال ایک واللہ یدعو الی دار السلام، یہ پہلا نقطہ تھا اس آیت کا۔ دوسرا ذرا سمجھو کہ اللہ رب العزت کی دعوت کے نمائندہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کا نمائندہ بنا کر کائنات میں بھیجا، رسول نمائندہ بنا کر، داعی بنا کر بھیجا۔ اور اسی سورہ یونس کے آگے سورہ ہود ہے اور سورہ ہود کے آگے سورہ یوسف ہے، مضمون ایک ہی چل رہا ہے۔ اور سورہ یونس میں واللہ یدعو الی دار السلام کو ذکر کیا اور سورہ ہود میں
قرآن مقدس کے نزول کو ذکر کر کے اللہ تعبدوا الا اللہ ذکر کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ مسئلہ توحید، اور سورہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ھذہ سبیلی یہ ہے میرا منہج، یہ ہے میری دعوت۔ کون سی؟ یہ جو پیچھے آ رہی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ والا مسئلہ، اور آگے ادعو الی اللہ کہ میں دعوت دیتا ہوں صرف اللہ کی طرف، ادعو الی اللہ۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دارالسلام کی دعوت اللہ کے دائی ہیں، اللہ کی دعوت کے دائی ہیں، اور وہاں پر بھی جہاں سے شروع ہوتا ہے ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی توحید کی طرف دعوت، اور توحید صوفیوں والی نہیں، توحید نبیوں والی۔ یہ بھی فرق ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے صوفی کی توحید اور ایک ہے نبیوں والی توحید۔ فرق کیا ہے؟ صوفی جب توحید بیان کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں مسواک ہوتا ہے، اور نبی جب توحید بیان کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ صوفی جب توحید بیان کرتا ہے تو وہاں پر حلوے ہوتی ہیں، میٹھے میٹھے چاول، عطر، خوشبوئیں، 1.5 فٹ کے مسواک، اور جوڑ، پیار، محبت۔ اور جہاں پیغمبر کی دعوت آتی ہے اذا ہم فریقان یختصمون، ابھی تک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے صوفیوں والی توحید نہیں، نبیوں والی توحید۔ صوفیوں والی توحید تو ابو جہل میں بھی تھی، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو کسی نہ کسی درجہ میں توحید کا دعوے دار نہ ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں۔ ہندو ہزاروں الہوں کو پوج کر بھی ان کو مشرک کہو تو وہ غصہ آتا ہے ان کو۔ عیسائی 3 الہوں کو اقنوم ثلاثہ کو مان کر، پھر بھی اگر آپ کسی عیسائی کو کہیں مشرک، اسے غصہ آئے گا، وہ کہتے ہیں میں موحد ہوں، کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 کا مرکب ہے، 3 جزء ملتی ہے تب اللہ بنتا ہے، اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا، مریم یہ حاجت روا مشکل کشا، کہتا ہے، لیکن دعویٰ توحید کا رکھتا ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تو مشرک ہے، اسے غصہ آئے گا۔ یہودی قبریں پوج کر بھی، حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ کر بھی اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، کہتے ہیں میرے اندر توحید ہے۔ سکھ فرقہ وہ ہندوؤں سے جدا ہوا توحید کی بنیاد پہ۔ آج آ کر پتہ کرو، سکھ حالانکہ وہ گرو نانک کی پوجا، یہ آپ کے حسن ابدال میں باقاعدہ عرس کرتے ہیں،
اور اپنے بابے کی جہاں پر آ کے منتیں مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم مباہد ہیں، اور ہندو مشرک ہیں۔ تو توحید کا تصور ابو جہل جو منسوس مشرک ہے، منسوس مشرک، وہ بھی کہتا تھا لبیک لا شریک لک، اور اپنے آپ کو مکہ والے کہتے تھے حنفا۔ یہ ذرا نقطہ ذہن میں رکھ لو، کیا بولتے تھے؟ حنفا، حنفا۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے، لیکن مکہ والے لوگ کہتے حنفا، اور حنفا کا معنی ہوتا ہے مواحد، حنفا کا معنی ہوتا ہے مواحدین۔ یہ کون کہتا؟ ابو جہل، حنفا۔ اس لیے اللہ نے یہودی کا لقب نہیں بدلا، عیسائیوں کا لقب نہیں بدلا، وہ عیسائی رکھا، یہودی رکھا، لیکن جب مکہ والوں کی بات آئی تو ان کو لقب دیا المشرکین۔ وہ کہتے تھے الحنفا، اللہ نے فرمایا حنفا نہیں، تمہارا لقب ہے المشرکین۔ علماء حیران ہو گئے کہ یہود و نصارہ کو اسی لقب سے یاد کیا، وہی نام دیا، لیکن مکہ والوں کا لقب ہی بدل دیا۔ تو ہم نے کہا کہ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ ناجائز قبضہ گروپ تھے مشرک، اور کہتے تھے حنفا۔ تو اس لیے یاد رکھو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ کا سب سے پہلا نقطہ نفی ہے۔ نبیوں کی توحید نفی سے شروع ہوتی ہے، اور صوفی کی توحید اس بات سے شروع ہوتی ہے۔ انبیاء کی توحید میں پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے، اور صوفیوں کی توحید میں پہلے اس بات ہے، اور نفی شفی نہیں، کیونکہ نفی توڑ ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ نبی کی دعوت شروع ہوتی ہے، پہلے انکار کر نہیں، لا کا معنی ہے یا نہیں؟ لا کا معنی نہیں۔ اور جھگڑا بھی شروع ہوتا ہے کس سے؟ نہیں سے۔ نہیں، اچھا یہ نفی ہے یا اس بات ہے؟ نفی۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں ایسی دعوت ہو جس میں نفی نہ ہو، مثبت پہلو ہو، مثبت کرنے والوں، پہلے کوئی کلمہ لاؤ جو مثبت ہو۔ سب سے پہلی دعوت لا، نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ ابھی اللہ نہیں آیا، اللہ کا لفظ بعد میں ہے، لیکن پہلے اسی نقطہ کو سمجھ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی ما فوق الاسباب، پکارے سننے والا نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو آج دربار بند نہ ہوتے۔ دربار بند، بغداد بند، جھنگ بند، بری بند، علی حجویری کا دربار بند، اور لالا شہباز قلندر کا دربار بند، سارے دربار بند۔ معلوم ہوتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، ایک
ایک ہی الہ ہے جس کا دربار کبھی بند نہیں ہوا، اور وہ الہ وہ مکان سے پاک ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں بیٹھا، وہ کسی کمرے میں نہیں ہے، وہ مکان سے برا، زمان سے برا، اور اس کا اعلان ہے ادعونی ادعونی استجب لکم، اے کائنات والو مجھے پکارو، میرے سوا تمہاری پکارے کوئی نہیں سنتا، استجب لکم۔ اور پھر ایسا موڑ آیا، ایک وہ وائرس، بالکل باریک وائرس جو نظر نہیں آتا، اس کا وہ وائرس چھوڑا، ساری دنیا کے دروازے بند کر دیے۔ آپ ذرا کہو نا مجابروں کو کہ تم کہتے ہو امام بڑی مشکل کشا ہے، اگر بڑی مشکل کشا ہوتا تو آج بری کا دربار بند نہ ہوتا، اگر باہو مشکل کشا ہوتا تو اس کا دربار بند نہ ہوتا، حتیٰ کہ مسجد نبوی بھی بند ہو گئی، روضہ اقدس بھی بند ہو گیا۔ میرے رب نے بتلایا، اے کائنات والو، نہ مدینے والا مشکل کشا ہے، نہ مدینے والا الہ ہے، نہ کوئی جنگ گجرات والا الہ ہے، الہ صرف وہ ہے جس کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ الہ وہ ہے، پہلے نفی ادعو الاللہ، اللہ یدعو الی دار السلام، آؤ سلامتی کے گھر کی طرف، اور اللہ کا پیغام اللہ کے رسول کی زبان سے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اور یہ دعوت الی اللہ، اس لیے میں تھوڑا اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہیں دھوکے میں نہ مارا جائے۔ میں صاف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، یہ رائے بنڈ کی دعوت یہ نبیوں والی دعوت نہیں، نبیوں کی دعوت اور ہے، رائے بنڈ کی دعوت اور ہے۔ کوئی راضی رہے یا ناراض، رائے بنڈ کی دعوت اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ ابو جہل بھی مانتا تھا، یہ مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا۔ نبیوں کی دعوت ہے پہلے نفی کر، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، حاجتیں جاننے والا کوئی نہیں، پہلے لا الہ نفی کرتا جا، کبھی کہے لا یسمعو نہیں سنتے، کبھی کہے لا یملکون اختیار نہیں رکھتے، کبھی کہے لا ینفعون لا یضرون لا ینفعون، نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، کبھی یہ لا ساری کائنات پہ لا، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو قل لا املک لنفسی، قل لا املک لنفسی، ساری کائنات پہ لا۔ مولوی کہتے ہیں بت، جہاں بت شت کچھ نہیں ملا، یہاں امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے فرمایا قل اعلان کر میرے پیغمبر لا املکو، اے کائنات والو
میں محمد مصطفیٰ کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، لا عملے کو میرے اختیار میں نہیں۔ کیا چیز؟ سارا جہان چھوڑو، لے نفسی، اپنی جان، اپنی جان، نفعا ولا ضرا، میں محمد مصطفیٰ اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ۔ اسی لیے مفسرین علامہ ابو سعود نے یہاں لکھا کہ الا ما شاء اللہ یا مستثنا منقطع ہے، متصل بن نہیں سکتی، اور مطلب یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی جان کے حوالے سے ما فوق الاسباب ایک رتی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ کل لا املک، وہی لا آ گیا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ دو لفظ قرآن میں چلے، پورے قرآن میں، جنہوں نے شرک کا رگڑا نکال کے رکھ دیا۔ ایک لفظ چلا لا اور دوسرا لفظ چلا ما۔ کتنے لفظ ہیں؟ دو۔ جہاں لا آ جائے مشرکوں کی خیر نہیں، اور جہاں لفظ ما آ جائے تب بھی مشرکوں کی خیر۔ اے ما یملکون من کتمیر ما انت بمسمع من فل۔ مسئلہ سما ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے دونوں لفظ لائے، لا بھی اور ما بھی۔ ویسے پورا قرآن دیکھیں، یا لفظ ما سے مشرک کا رگڑا نکالا جا رہا ہے یا لفظ لا سے، لیکن مسئلہ سما ایسا اہم مسئلہ ہے کہ ایک مقام پہ فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، لفظ ما، اور دوسرے مقام دو جگہ پہ فرمایا لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى، لا بھی اور ما بھی۔ تو خیر واپس آ جاؤ، تمہید لمبی ہو رہی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دے رہا ہے دار السلام کی طرف، اور اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کردہ دائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہوتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ میرے محبوب اعلان کر دو کہ میں محمد کی دعوت ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور بلاتا کیسے ہوں؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے نفی کر، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، ڈوبے بیڑے تارنے والا کوئی نہیں، عذاب و بلاؤں سے نکالنے والا کوئی نہیں، اور اس کائنات کا جگ داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں۔ پہلے نفی کرتا جا، نہیں نہیں نہیں، جب بے فکر ہو جایا اور آسمان پہ لا، زمین پہ لا، فرشتوں پہ لا، نبیوں پہ لا، زندوں پہ لا، مردوں پہ لا، ساری کائنات کی نفی کرتا جا، اسی لا کے ساتھ، اسی ماں کے ساتھ جب ساری کائنات کی نفی کر ڈالی، اب تجھے حق بنتا ہے کہ کہے الا اللہ، اب کہے الا اللہ۔ لیکن صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے ال 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 ال، ہے خنزیر ہے یا پیر ہے، یہ لا کی طرف نہیں جائے گا، یہ ادھر بیٹھے لگتا ہے کہ بالکل پاگل وہ ہو گیا ہے قلب۔ خیر
یہ بھی شیطان کی چال. اس نے کلمے کے ٹکڑے کرا دیے. کسی کو لگا ہے یہ کیا ہے؟ کلمے کا ٹکڑا کیا. اور کس کو کوئی پتہ نہیں کیا یہ بے ایمان خنزیر کہتا کیا ہے. تو اس لیے یاد رکھو نبی کی دعوت یہ ہے. اب پہلے اس کلمے کو سمجھ پھر ضربیں لگا. اور ضربیں یوں ہوتی ہیں کوئی نبی نہیں سنتا. یہ کلمے کی ضرب ہے. یہ ضرب لا الہ الا اللہ. امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے امام رحمت للعالمین خاتم النبیین افضل الکائنات پوری کائنات کے امام اور اللہ کی پوری بادشاہی میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے اکمل اور سب سے شان بلند شان والے محمد مصطفیٰ اب لگا لا کی ضرب یہ کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ بھی پکارے نہیں سنتے. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. ضربیں جو ہوتی ہے پوری کائنات پہ ضرب کہ الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں. یہ دعوت ہے. ساتھ ایک جملہ قرآن نے ذکر کیا دعوت تو عام ہے. ساری کائنات کو اسی چیز کی دعوت دی اور اسی نکتے کی طرح بلایا. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو جب تک یہ عقیدہ نہیں کسی پیر فقیر زندہ مردہ کو مشکل کشا کرنی بھرنی والا سمجھ رہا ہے یا ما فوق الاسباب سننے دیکھنے جاننے والا سمجھ رہا ہے, چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ما فوق الاسباب سننے جاننے کا عقیدہ رکھا ہے, کعبہ کے رب کی قسم وہ روزہ رکھے, روزہ اس کے لیے لعنت, وہ نماز پڑھے, نماز اس کے لیے لعنت, وہ کلمہ پڑھے, وہ کلمہ اس پہ لعنت کرتا ہے, وہ قرآن پڑھے, قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے, کیونکہ سب سے پہلا نقطہ دعوت محمدی کا وہ یہی ہے کہ ادعو اللہ, اور اس کی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ. جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں اور اس کو سینے میں بٹھایا نہیں اس وقت تک کوئی عبادت نہیں. ہر عبادت کا نقشہ لعنت اور خدا کی دوری کا سبب بنے گا. اور میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قرآن ہے. حبطت اعمالہم, ان کے اعمال برباد ہو گئے اور قیامت کے دن ترازو بھی نہیں لگے گا, وزن بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. میں نے کہا بالکل, لیکن جاؤ گے جہنم میں. بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہیں. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. وزن ہی نہیں ہے. اس لیے میرا بھائی بات بڑی کڑوی ہے لیکن خدا کی قسم اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. یہ پورا قرآن پڑھ لو. اللہ نے بھی فرمایا کبرا علی المشرکین, کبرا بہت بھاری ہے, کبرا علی المشرکین. فرمایا ما تدعو الیہ, میرا پیغمبر جو مسئلہ تو بیان کر رہے ہیں نا اے مشرکان دیاں سن کے ہڈیاں بھی دکھ دیاں. کبرا علی المشرکین, بڑا بھاری مسئلہ مشرکوں پر. ما تدعو, جس کی تو دعوت دے رہا ہے. ما تدعو ادعو الاللہ واللہ یدعو ادعو الاللہ. کبرا علی المشرکین ما تدعو, جس کی تو دعوت دے رہا ہے نا بڑا بھاری مسئلہ ہے, بڑا مشکل مسئلہ ہے, بہت اوکھا مسئلہ ہے. آج ہے مشکل یا نہیں؟ 1400 سال گزر گئے, مسئلہ پہچانے والے کم ہی نکلے.
اکثر اس مسئلے کے منکر ہیں، کم ہی نکلے۔ ما تدعو، جن تو بلا رہا ہے وہ مسئلہ بڑا بھاری ہے، وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ ایک جملہ قرآن نے ذکر کیا جو آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ یونس میں بھی، اور وہاں جہاں ذکر کیا ما تدعو کبر علی المشرکین، اس آیت کے ساتھ بھی فرمایا کہ لوگوں مسئلہ بڑا بھاری اور مشکل ہے، لیکن وہاں ذکر کیا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ، اللہ خود کھینچ لیتا ہے جس کو چاہے اس مسئلے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ مال پہ نہیں، نہ سمجھ آئے تو عمران خان کو بھی نہیں آتا، ٹرمپ کو بھی نہیں آتا، طاہر القادری بیچارے کو بھی نہیں آتا، شیخ الاسلام کہلوا کے بھی نہیں آتا، وہ لنگڑا مولوی خادم کو بھی نہیں آتا، ابو جہل کو بھی نہیں آیا، ابو لہب کو بھی نہیں آیا، اور وہ دینا چاہے تو بلال کو دے دیتا ہے، صہیب سلمان کو دے دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ وہ چاہے تو ایک زمیندار جٹ کے بیٹے حسین علی کو وارث بنا دیتا ہے، دیہاتی آدمی ریگستانی کو وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ خود منتخب کرتا ہے اس مسئلے کی طرف جس کو چاہے۔ جہاں پر بھی ذکر کیا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ یجتبی الیہ۔ اب دونوں جملے دیکھو، سورہ یونس میں یہ ذکر کیا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ دعوت سب کو دیتا ہے لیکن ہدایت سب کو نہیں دیتا، سمجھ سب کو نہیں دیتا، ماننے کی توفیق سب کو نہیں دیتا، وہ چند ایک کو ملتی ہے۔ یا اللہ کس کو؟ فرمایا یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب، جس میں درد ہو سمجھنے کا، جو اپنا سیدھا برتن لے کے آئے اس کے برتن کو بھر دیتا ہوں، اور جو ہو بھی الٹا، ہو بھی ضدی اور مسئلہ سمجھنا ہی نہ چاہے، وہ محروم ہوتا ہے۔ تو دعوت سب کے لیے، ملتا نصیب والوں کو ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے کہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ وہ نعمت ہے کہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ ملتی ہے نصیب والوں کو۔ اس لیے فرمایا من اناب من ینیب۔ تو میرا بھائی، دعوت اللہ اور اللہ کی توحید والا مسئلہ، یہ پہلا نکتہ ہے دار السلام اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اور جس کو مسئلہ توحید نہیں سمجھ آیا، خدا کی قسم اسے کوئی مسئلہ بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ ابھی ایک بات چل رہی ہے مرزائیت کے متعلق کہ قادیانیوں کو اقلیتی حقوق دیے جائیں۔ یہ میڈیا پر
اس کا بڑا زور ہے. دجالی میڈیا. جب بھی میڈیا کا لفظ بولو تو ساتھ لفظ بولا کرو دجالی میڈیا. یہ آج کا میڈیا یہ خالصتاً دجال کی بولی ہے. اور یہ سب میڈیا 90% میڈیا، چلو 10 بچا رہا ہوں، وہ بھی ایسے بچا رہا ہوں، دل نہیں کہتا. 90% میڈیا یہ سب دجال کے مکار اور دجال کے خالصتاً نمائندے. پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب نے دعا میں بیچارے نے کہہ دیا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے. وہ سارے دجالی اکٹھے ہو گئے، کہا ہم جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہے تھے. اور وہ بیچارہ صوفی تھا، اس نے دیکھا بھئی اب کام گڑبڑ ہے، تو اس نے معذرت کر لی. تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے اس نے معذرت کیوں کی. بہرحال اس کے الفاظ جو تھے وہ معذرت والے نہیں تھے. تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یکرم الرجل مخافۃ شرہ، لوگوں کی عزت اس لیے بھی کی ہوگی تاکہ کی جائے گی کہ اس کے شر سے محفوظ رہا جائے، شر سے بچنے کے لیے. میں کہتا ہوں پاکستان کا میڈیا، دوسروں کی بات نہیں، 90% یہ دجال ہیں، دجال کی نسل ہیں اور دجال کے کارندے ہیں. آؤ میڈیا والوں، تمہیں اگر دکھ ہو تو مجھ سے رابطہ کر کے دیکھو، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ 90% صرف جھوٹے نہیں، صرف مکار نہیں، 90% دجال کے نمائندے، دجال کے ترجمان اور نری دجالی نسل. جھوٹا ہونا پیچھے رہ گیا اور دجال کا نمائندہ ہونا تمہیں ہم نے بڑا لقب دیا ہے. اللہ تمہیں توبہ کی توفیق نصیب کرے. مسئلہ چل پڑا کہ مرزائیت کے متعلق. اب یہاں پر کئی بولیاں آ رہی ہے میڈیا پر. اب وقت نہیں، میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مرزائی اور قادیانی یہ وہ فرقہ ہے کہ جو صرف کافر نہیں، یہ فرقہ مرتد فرقہ ہے. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ یہ صرف کافر نہیں بلکہ کیا ہے؟ مرتد. اب یہ مسئلہ نہ وزیر اعظم صاحب کو سمجھ آ رہا ہے، نہ ہمارے مذہبی امور کے وزیر کو سمجھ آ رہا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام جنہوں نے پورے وہ حلوے والی دیگ جتنی پگڑی رکھی ہو، یہ سمجھ ان کو بھی نہیں آ رہا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو، ہندو کافر ہے، مرتد نہیں. عیسائی کافر ہے، مرتد نہیں. یہودی کافر ہے، مرتد نہیں. لیکن مرزائی وہ کافر ہے جو زندیق اور مرتد کافر ہے. اس لیے یاد رکھو، اب فرق کیا ہے کہ جو زندیق اور مرتد کافر ہے اس کا حق ہے اس کو قتل کرنا. کیا لفظ میں نے بولا؟ اس کا حق ہے اس کو. ہاں، اس میں علماء نے بات کی کہ 3 دن تک اسے سمجھایا بجھایا جائے، توبہ کی تلقین کی جائے. اگر انکار کرے تو اس کی سزا قتل ہے، قتل.
جزاؤ، مرتد کافر کی سزا کیا ہے؟ مرتد کا حق یہ ہے کہ ان یقتلا، مرتد احق ان یقتلا، مرتد کا حق ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ یہاں دو حق ہے، ایک ہے محمد مصطفیٰ کا حق، وہ محمد مصطفیٰ کا حق یہ ہے کہ جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، محمد مصطفیٰ کا حق ہے کہ اس گستاخ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کس کا حق ہے؟ بولو، یہ میرے نبی کا حق ہے۔ امام کائنات کا حق یہ ہے کہ امام کائنات کے گستاخ کو قتل کیا جائے، اور مرتد کافر کا حق کیا ہے کہ اس کو 3 دن تک سمجھا کر اگر نہیں مانتا تو اسے قتل کیا جائے۔ تو یہاں دو حق کٹھے ہو گئے، ایک ہے کتاب و سنت اور حضرت محمد مصطفیٰ کا حق۔ وہ حق بھی یہ کہتا ہے کہ مرزائی یہ واجب القتل ہیں، ان کو قتل کیا جائے، اور خود مرتد کافر کا حق بھی یہ ہے احق ان یقتلا، جب اس کا حق بھی قتل اور اسلام کا حق بھی قتل۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اقلیتوں کو حق دینا ہے تو آج سے اعلان کر دیا جائے کہ مرزائیوں کو 3 دن تک مہلت دی جائے، ہم ان کے شکوک و شبہات کو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ آئیں، اگر جس محفل میں آئیں، جس طرح اپنے شکوک و شبہات، علمی شبہات دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد تمام مرزائیوں کو ملک پاکستان میں لین میں کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے۔ یہ شرعی حق ہے، اور اس اقلیت کا حق بھی یہی ہے۔ میں تھوڑا سا مسئلہ نرمی سے کر رہا ہوں، آرام سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے حکمرانوں کو دین کا پتہ ہی نہیں، اور آپ کے حکمرانوں کے ساتھ جو مولوی ہیں ان کو بھی نہیں پتا۔ اب وہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی کہہ رہے ہیں کہ اگر مرزائی ہمیں کافر نہ کہیں، ایک مولوی صاحب کی تقریر ہے، مرزائی ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم انہیں اقلیت کیوں مانیں؟ کہ اقلیت وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمارے اکابر کو کافر کہا۔ میں نے کہا او بے ایمانہ، سن لے میری بات، خدا کی قسم مرزائی ہمیں جنید بغدادی کے درجے کا ولی مان لے، تب بھی مرزائی مرتد اور کافر ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ مرزائی جی ہمیں کافر کہتی ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہتی ہیں، یہ قطعاً وجہ نہیں۔ مرزائی ہمیں اولیاء اللہ مان لے، شیخ عبد القادر جیلانی کے درجے کا ولی مان لے، کعبہ کے رب کی قسم مرزائی پھر بھی مرتد ہے، پھر بھی کافر ہے، کیونکہ وہ میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ پھر ایک مولوی، اور جی اگر وہ پاکستان کا آئین مان لے تو پھر ہمارا اعتراض نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان کا آئین مان لے پھر تمہیں اعتراض نہیں، تو قرآن کا آئین کون مانے گا؟ کتاب و سنت کا آئین وہ یہ کہتے ہیں مرتد کی سزا قتل ہے، قتل، اس کو اقلیت کے حقوق نہیں مل سکتے۔ لیکن ہمارے مفتیان کرام اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سوائے اگر وہ پاکستان کا آئین مان لے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمہیں اعتراض نہیں، مسلمانوں کو پھر بھی اعتراض ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک ہی مرزائی کی سزا وہ قتل ہے، قتل، وہ مرتد فرقہ ہے، اس لیے اس کو کوئی کسی قسم کے اسلامی تحفظات نہیں مل سکتے۔
حضرت صدیق اکبر نے ان کو اقلیت بنایا تھا یا قتل کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست تھی یا یہ ریاست مدینہ میں ختم نبوت کے منکر ہر کافر و مشرک جو کلمہ پڑھ کے پھر کفر و شرک کا ارتکاب کرے، اسلامی حکومت پہ فرض ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پر اتمام حجت کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، قتل کیا جائے۔ اس لیے یاد رکھو، مرزائی اس وجہ سے کافر نہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، مرزائی اس وجہ سے کافر نہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، مرزائی اس وجہ سے کافر بھی ہے اور مرتد کافر ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور جو مرتد ہے اس کو اقلیت کے حقوق مل سکتے، ہندو کو مل سکتے ہیں، کیونکہ ہندو کافر ہے لیکن مرتد نہیں۔ ہندوؤں نے کبھی کہا کہ ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں نے کبھی کہا ہے مسلمان ہیں، یہودیوں نے کبھی کہا ہے ہم مسلمان ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو کافر کہتے لیکن مرزائی کفر پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ادھر کلمہ اور ادھر ختم نبوت کا انکار۔ اس لیے یاد رکھنا کہ یہ مرتد ٹولہ اور مرتد فرقہ ہے، اس پہ احکام مرتدین کے جاری ہوں گے۔ یہ کبھی بھی اسلامی ملک کی اقلیت کا رکن بھی نہیں بن سکتے اور اسلامی ملک کا کوئی اسلامی حق بھی ان کو نہیں مل سکتا۔ ان کا حق یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ اور یہ بات دوسری میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حکمران اس حد تک طاغوتی نظام کے پجاری بن چکے ہیں، دجالی نظام ایسا ان کے سینوں میں رچ چکا ہے کہ ایک طرف ملک کی حالت کیا ہے، ملک کے عوامی طبقات کی حالت کیا ہے، کرونا کی وبا اور مساجد بند، مدارس بند، بازار بند، ہر چیز کو بند کیا ہوا ہے۔ اور اب یہ وقت تھا کہ اللہ کے اس عذاب سے ڈر کے اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا، لیکن ہمارے حکمران ایسے بدبخت ہیں کہ ان کی سوچ اللہ کی طرف آتی نہیں۔ یہ صرف ٹی وی پہ کسی کو بلا لیا اینکر کو اور اس سے دعا کروا لی، بس اللہ راضی ہے، وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے دعا ہو رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ان کے سینوں میں شیطان ایسا بس چکا ہے اور ایسے شیطان نے ڈیرے لگائے کہ ایسے عذاب کے دوران اس بات کو طے کیا جا رہا ہے کہ مرزائیوں کو حق دیا جائے اور ظالموں کچھ تو شرم کرتے۔ اس دوران تو بڑے سے بڑا باغی بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور بڑے سے بڑا باغی بھی توبہ کرتا ہے، اور تم ظالموں ایسے حالات میں بھی خدا سے نہیں ڈرے اور الٹا ختم نبوت کے دشمنوں کو تحفظ دینے کے لیے تم تلے ہوئے ہو۔ اللہ جانے تم کس کی بولی بولتے ہو۔ ایک عورتوں کو حقوق دیے اور وہ عورتوں کے حقوق کپڑے اتار کے گلی پہ پھرے، اور میری جسم میری مرضی، یہ عورتوں کو حقوق دیے، اور دوسرا مرزائیوں کے حقوق کے لیے یہ کوشاں ہیں۔ اور اگر حقوق اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں مل رہے تو وہ خالص اہل اسلام کو نہیں مل رہے، مسلمانوں کو نہیں مل رہے اور اسلام کو نہیں مل رہے۔ قرآن کا حق، محمد مصطفیٰ کا حق یہ تھا کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہوتا، کتاب و سنت کا نظام نافذ ہوتا، تو ایسے کارٹون حکمران یہ پھر پھانسی کے پھندے پہ ہوتے، یہ تختہ دار پہ ہوتے، تخت حکومت پہ نہ ہوتے۔ لیکن آج ہماری سستی کی وجہ سے ہر نکھٹو وزیر اعظم، ہر نکھٹو
صدر اور ہر نکھٹو حکمران ہم پہ مسلط ہے۔ بہرحال یہ آخر پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا یہ معمولی مسئلہ نہیں، اس مسئلہ کی خاطر ہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور خاتم النبیین ماننے والا مسلمان اپنی جان، مال، بچے، اپنا سب کچھ اس مشن پہ قربان کرنے کے لیے اپنی سعادت سمجھتا ہے اور اپنے لیے ساری دنیا کی کامیابی سمجھتا ہے۔ اس لیے حکومت سے کہتا ہوں کہ ایسی غلطی کر کے پورے ملک کا امن خراب نہ کریں، اور پھر اگر یہ قانون آپ نے طے کیا پھر تمہارا تختہ الٹنا یہ فرض ہو جائے گا، اور پھر تمہارا علاج کرنا ہر محمدی غلام پہ فرض ہوگا۔ اس لیے تم جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو، لیکن ختم نبوت کو بھی نہ چھیڑو اور دینی شعائر کو بھی نہ چھیڑو، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔